السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر جو موضوع آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں یا جس موضوع کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سلام پھیرنے کے بعد کے مسنون اذکار۔ نماز کے سلسلے میں جو ہمارے مسلسل یا سلسلہ واری دروس چل رہے ہیں، اس میں ہم نے پچھلے درس میں پچھلے ہفتے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے سلام پھیرنے کا طریقہ کیا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہونا چاہتے، سلام پھیرتے، تو سلام پھیرنے میں کون سی سنتیں ہوتی تھیں، کن کن سنتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، یعنی دونوں طرف دائیں اور بائیں جانب جب سلام پھیر لیتے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کن کن دعاؤں کو پڑھنے کا ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے۔ چونکہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں سلام پھیرنے کے بعد فوراً سنت پڑھنے لگتے ہیں، بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد کچھ ضعیف روایات سے ثابت شدہ اذکار پڑھتے ہیں، بہت سارے ہمارے احباب سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے اذکار پڑھا کرتے تھے وہیں پر بیٹھے بیٹھے۔ اللہ کہ انسان کی کوئی مجبوری ہو تو انسان فوری طور پہ دوسری جگہ بدل کے سنت پڑھ سکتا ہے یا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عمومی طور پہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد کی جو مسنون اذکار ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان اذکار کا اہتمام کریں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 167۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے کے بارے میں تکبیر کے ذریعے سے معلوم ہو پاتا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے، جس سے میں سمجھ جاتا کہ کیا ہے، نماز ختم ہو چکی ہے۔ یعنی نماز کے ختم ہونے کی اطلاع، یا یوں کہیں کہ اس کا علم تکبیر کے ذریعے سے ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً بعد کیا کہنا چاہیے، اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ دوسری روایت جس میں حصر کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ما كنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فراغت کا علم مجھے ان کی تکبیر سے ہوتا تھا، تکبیر سے ہی ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر دوسری دعائیں کہتے تھے۔ ابھی اللہ اکبر ایک بار کہنا چاہیے یا 3 بار کہنا چاہیے، اس کے بارے میں سلف سے متعدد اقوال منقول ہیں، لیکن کم از کم ایک بار کہنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں انہی الفاظ کے ذریعے سے یا تکبیر کے ذریعے سے سمجھ جاتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کے بہت سارے مسنون اذکار ہیں، انہی میں سے ایک ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے۔ کتنی بار؟ 3 بار استغفر اللہ کہتے، اور پھر السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ 3 بار استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہے، اس طریقے سے یہ تینوں کیا ہو گئے؟ 99 ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ تینوں کو ملائیں گے تو کیا ہو گئے؟ 99 ہو گئے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر 100 کو پورا کرنا ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنا، اس طریقے سے 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنا ہے اس جملے کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو یہ کہتا ہے، جو یہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یعنی بہت زیادہ کثرت ہو گناہوں کی، سمندر کی جھاگ کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کثرت سے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو مسنون اذکار کی بات ہو گئی، جو چند ثابت شدہ اذکار ہیں جس کا مختصر طور پہ میں نے ذکر کیا، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، وہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر حین ينصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد لوگ ذکر کیا کرتے تھے؟ بلند آواز سے کرتے تھے۔ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسنون اذکار خاص طور سے شروع کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو مسنون اذکار ہیں یہ بلند آواز سے کرنا چاہیے، بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو، بہت زیادہ پست بھی نہ ہو۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلند آواز سے ذکر کرنا یہ معمول تھا، اور جیسا کہ پہلی روایت جو میں نے ذکر کی اللہ اکبر وہ بلند آواز سے کہنے کی ہے، اسی کے ذریعے سے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں جان جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو یہ چند اذکار جو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جن کا اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو چند اذکار بیان کیے گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کو یاد کریں، اس کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحیح حدیثوں کے اندر صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، مسند احمد ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے ہمارے احباب سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہی وہیں پر کھڑے ہو کر کیا ہے؟ نفل نماز کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، سنت پڑھنے لگتے ہیں۔ خلاف سنت ہے، الا کہ آپ کی کوئی مجبوری ہو، ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد فوراً کیا کریں؟ جو یہ ثابت شدہ مسنون اذکار ہیں ان کا اہتمام کیا کریں، ان کو پڑھا کریں۔ اور الحمدللہ اکثر مساجد میں یہ مسنون اذکار کیا ہے؟ مختلف زبانوں کے اندر لٹکائے رہتے ہیں، وہاں پہ مسجد میں موجود رہتے ہیں، اردو زبان کے اندر، بنگلہ میں، انگلش میں، ہندی میں، مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے، لیکن عام تو اکثر لوگ، بہت سارے لوگ کیا ہے؟ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔
اس کے بعد جو ضعیف روایات پر جن دعاؤں کا انحصار ہے یا جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ثابت شدہ اذکار ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام بھی اہتمام کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ثابت شدہ اذکار کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان مسنونہ اذکار کے اہتمام ہم کر سکیں. اللہ تعالیٰ میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.